بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ امریز خان پاکستان آبزرور سے حاضر ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد محمود کھوکھر صاحب کے ساتھ۔ آپ چیئرمین ہیں انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے، اور آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، اس میں ان کی انڈسٹری کا کیا رول ہے اور ان کی انڈسٹری کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کس طرح کے چیلنجز ہیں، یہ انہی کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے کھوکھر صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔ کھوکھر صاحب، اوور آل ملک میں جو ہے انڈسٹری کے حالات اتنے اچھی نہیں ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، معیشت جو ہے وہ بھی بہت زبوں حالی کا شکار ہے۔ آپ پہلے تو کچھ تھوڑا سا اس کا تعارف دیں جو فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن یا انڈسٹری ہے، اس کے بارے میں پھر سوال و جواب کرتے ہیں۔ جی، فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن، جس کو واحد ایک رجسٹرڈ باڈی ہے فیروز پور روڈ پہ، جس کا سرکمفیرنس سٹارٹ ہوتا ہے 14 کلومیٹر سے لے کے اپ ٹو قصور تک، اور اس میں تقریباً کوئی 484 یونٹس ہیں، اور لگ بھگ کوئی تقریباً 4 سے 5 لاکھ اس میں روزگار کے لیے مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا انڈسٹریل ہب ہے، جہاں پہ ایکسپورٹرز اور ہر طرح کی انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری سے لے کے بڑی انڈسٹری تک سبھی کے لوگ ورک کر رہے ہیں، اور انتہائی پوٹینشیل ایریا ہے۔ باقی اس کے معاملات جو ہیں وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھا جائے، وہ فیسلٹیز جو کہ بارہا ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کیا جائے، اور کئی دفعہ معاملات اینڈ تک پہنچ کے اس کے بعد اس کو ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اندازہ یہ کیجئے کہ پاکستان کی جو معیشت کی سب سے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ انڈسٹری ہے، اور انڈسٹری کو جب تک ہم پروموٹ نہیں کریں گے، ہم جابز کہاں سے کریٹ کریں گے؟ پھر را مٹیریل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے۔ اس لیے اویلیبل نہیں ہے کہ ہمارے پاس اب ڈالرز نہیں ہیں، ایلسیز نہیں کھل رہی۔ جن لوگوں کا مال آ گیا، کچھ کا ابھی تک بڑی ایفرٹ ہم نے کی، اس میں کچھ کنٹینرز آ بھی گئے، لیکن ابھی تک کافی مال سٹک۔ جب تک یہ چیزیں پراپرلی دی نہیں جائیں گی انڈسٹری کو، انڈسٹری کا را مٹیریل نہیں ہوگا تو انڈسٹری کہاں سے چلے گی؟ اس وقت تقریباً 70% انڈسٹری ایسی ہے جو اپنی پروڈکشن کو ہاف پہ لے جا چکی ہے، اور 25% انڈسٹری بالکل بند ہو گئی، اس لیے کہ سروائیول نہیں ہے، ڈالرز کی سٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کسی سے باہر اپنا نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل ڈالر کہاں پہ جائے گا۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ کم از کم اس کی سٹیبلٹی لائے، اس کو پراپر ایک جگہ ہو جہاں پہ ڈالر کھڑا ہو۔ مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہو کہ یار ڈالر اس وقت جو ہے وہ 300 روپے کا، تو میں 300 روپے میں کم از کم آگے اس کے سودے کر سکوں۔ کھوکھر صاحب، آپ نے اس کا ایک سائز نمبرز کے حوالے سے تو بتا دیا ہے کہ 484 ہیں یا 86 ہیں یونٹس ہیں۔ اس کا تھوڑا سا کنٹریبیوشن فائنانس وائز بھی بتائیں کہ اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے ملک کی اکانومی میں، اور امپلائمنٹ میں اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اس وقت جو کرائسس آیا ہے، ریسنٹ انفلیشن جو آیا ہے موجودہ حکومت کے ٹیک اپ کرنے کے بعد، وہ کتنا امپیکٹ؟ ایک تو آپ نے بتا دیا جی کہ اپنا 75% جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو ہاف پہ لے آئے ہیں، اور 24% جو ہے بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ روزگار پہ کس طرح کا امپیکٹ آیا ہے، اور خود انڈسٹریلسٹ کس طرح متاثر ہوئے؟ دیکھیے، اس میں روزگار کا امپیکٹ اس طرح ہے کہ جب انڈسٹری اپنے ہاف پہ جائے گی تو اوور ہیڈز بڑھ جائیں گے۔ جب اوور ہیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن لمٹ تک تو لازم بات ہے کہ انڈسٹریلسٹ اپنے وسائل کو بروئے کر لائے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ اب یہ چیزیں میرے سے اوور ہیڈ میٹ نہیں ہو پا رہے، تو الٹیمیٹلی وہ فیکٹری کو بند کرنے جائے گا۔ فیکٹری کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی فیکٹری میں بھی آپ کے تقریباً 200-250 ملازمین ہیں۔ 200-250 ملازمین کا مطلب ہے کہ 200-250 گھرانہ آپ پال رہے ہیں، اور اگر آپ وہ 200-250 گھرانہ بند کریں گے، نئی جاب کریشن تو ہے نہیں۔ جب ڈاؤن سائزنگ آلریڈی فیکٹریز پہ چل رہی ہے، آلریڈی انڈسٹری ڈاؤن سائزنگ پہ ہے، تو نئے جاب کریشن تو نہیں ہے۔
وہ جو 250-300 ایک سنگل یونٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک سنگل یونٹ کے بند ہونے سے جو 200-250 گھرانہ سفر کرے گا، اس کے آگے اخراجات کہاں سے چلیں گے اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کریٹ ہو جائیں گے. ان میں سے کئی لوگ جرائم میں چلے جائیں گے کہ ایزی وے اب کیا کریں اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو میں اس میں آج بھی ہے کہ تقریباً ہم جی ڈی پی میں ایک انڈسٹری ایکسپورٹر سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، اور یہاں پہ میجر کمپنیز ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ڈالر لانے میں صرف اور صرف انڈسٹری کا ہاتھ ہے. انڈسٹری جب چلے گی، ایکسپورٹ کرے گی، تو ڈالرز پاکستان میں آئیں گے. جب ہم ڈالرز کو لانے کی پلاننگ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم انڈسٹری کو گیس اور الیکٹریسٹی، اس کا تسلسل جو ہے ہم اس کو یقینی بنائیں. یہ دونوں کا یقینی تسلسل بھی ہمارے ہاں نہیں ہے. ایل این جی کی صورتحال میں جو امپوز کیا گیا انڈسٹری پہ وہ ایک معاشی قتل تھا. بہرحال لوگوں نے اس کو بھی بیئر کیا. ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں آر ایل این جی کے، ایڈوانس پیمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ آلریڈی سوئی گیس پہلے 1.5 month یوز ہوتی تھی، اور اس کے 15 to 20 days کے بعد آپ نے اس کا بل سبمٹ کرنا ہوتا تھا. ابھی آر ایل این جی کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ نے اس کو ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے. ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے، آپ کو آرس کے ساتھ دی جاتی ہے. الیکٹریسٹی کا کیا حالات ہے؟ الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ نے برا حال کیا، اور انشیڈولڈ لوڈ شیڈنگ ہے. اور سب سے بڑا اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جب ایک انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے، ایک انشیڈولڈ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس کو جنریٹر کو رن آف کرنے کے لیے یو ریکوائر اے ٹائم. ان بٹوین دیٹ ٹائمس جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ سب ویسٹ ہو جاتی ہیں. دس از ویری، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انڈسٹریز کے حوالے سے میں یہ پھر کہوں گا 8 گھنٹے لائٹ دیں، بٹ وہ تسلسل سے دیں، تاکہ اس 8 گھنٹے میں ان کی پروڈکشن کا شیڈول کر لیں. بتا دیں 2 گھنٹے کی ہے، اس حساب سے بندہ پہلے تیاری کر لے. تو اور اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو کس طرح کی فیسلٹیز کی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سیوریج کا نظام ہوتا ہے، سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، آبادی کا سنا تھا کہ ایشو ہے جی کہ بجائے اس کے کہ اس کو انڈسٹریل ایریا ڈکلیئر کرنے کے، وہ انڈسٹری کو کہتے ہیں ڈیمولش کریں اور آبادی کو وہ اپنا پریفرنس دے رہے. دیکھیں انڈسٹری کا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جہاں پہ کام نہیں کیا، انڈسٹریلسٹ نے خود کام کیا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمپل دے دیتا ہوں. انم روڈ ہے، اٹاری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس ایک بنی ہوئی ہیں. یہاں کے سیوریج، یہاں کی انفراسٹرکچر، فیروز پور روڈ پہ یہ انڈسٹریلسٹ خود اپنے انویسٹمنٹ کر کے اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے، اور ایون گورنمنٹ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتی. اور جو لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہوتے ہیں وہ بھی ان فیسلٹیز کو پراپر انجوائے کرتے ہیں وداؤٹ ایون پیئنگ اے سنگل پائن. انفراسٹرکچر میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ انفراسٹرکچر میں ان کو گیس اور بجلی دینی چاہیے، اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ورکرز جب اپنی تنخواہیں مہینے کے بعد لے کے جاتے ہیں تو سنیچنگ ہوتی ہے. سنیچنگ ہونے میں وہ بیچارے کا اپنا مہینے بھر کی جو کمائی ہے وہ لٹا بیٹھتا ہے. تو یہاں پہ وہ بہت لا اینڈ آرڈر کا انفراسٹرکچر بہت بہتر ہونا چاہیے. سب سے بڑا امپورٹنٹ کہ آپ کے کنٹینرز کو، آپ کو کیونکہ ایک رنگ روڈ ساتھ لگتی ہے، اتنا لوڈ نہیں بنتا، تو کنٹینرز کو 24 آور موومنٹ کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ انڈسٹریلسٹ جو پہلے ہی بیچارہ مر گیا ہے وہ کم از کم جو پروڈکشن کر بیٹھتا ہے وہ تو اپنا ٹائملی کوئی شپمنٹ کر دے. اب کئی دفعہ ایسا بھی ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ شپمنٹ تیار ہے، آج رات تک وہ بھیج دیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، بائر جانی ہوتی ہے. اگر وہ لیٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں جاتی، تو وہ بھیجنے کے لیے بڑے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی انڈسٹری لانچ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، سنا ہے کہ کوئی 20 سے 30 ڈپارٹمنٹ سے این او سی چاہیے ہوتا ہے. آپ کے خیال میں وہ پروسیس جو ہے وہ انکریجنگ ہے؟ وہ فیسلٹی ملتی ہے انڈسٹریلسٹ کو، یا اس میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جگہ جگہ؟ نہیں، سب سے پہلے تو بات میں یہ کروں گا کہ انڈسٹری لگانے کے لیے انوائرمنٹ، جو آپ نے ذکر کیا کہ 20-25 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ کام کریں بٹ ان ون ونڈو. دیکھیے انڈسٹریلسٹ وہ جگہ، وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے فارن ایکسچینج لا رہے ہیں.
تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اپنے دن رات ادھر ضائع کریں، کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں جا کے رشوت دیں، اس ڈپارٹمنٹ میں دیں، اس ڈپارٹمنٹ میں دیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہو. آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، اور اس کے بعد آپ کو لیٹر ایشو کر دیا جائے. دین دیر شوڈ بی نو باڈی کہ جو آپ کو آ کے کہ جناب آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. تو اس کے لیے میں یہ سجیشن دیتا ہوں کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. بھلے اس میں آپ مزید شرائط سخت کر دیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کرنا کہ ایک کاروبار کی طرف توجہ دے اور وہ بندہ وہی جا کے دوسرے معاملات کے پیچھے بھاگتا پھرے، پھر رشوتوں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، وہ اس کو ہینڈل کرے یا اپنے کاروبار کو ہینڈل کرے. تو میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. مزید اس میں ٹیکسز کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے علاوہ ٹیکس اس ملک کو دے کون رہا ہے. مین ریونیو آپ کا جو آ رہا ہے وہ انڈسٹری کا ہی حوالہ ہے، اور اسی پہ مزید ہم ٹیکس ڈالتے جا رہے ہیں، جبکہ اس کو فیسلٹیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ارباب اختیار کو اس کا انتہائی سخت نوٹس لینا چاہیے، اور ٹاپ پرائرٹی پہ سب سے پہلے ان کو انڈسٹری کو دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹریز کے مسائل کیا ہیں. نئی انڈسٹری لگانے کے لیے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ انڈسٹری لگانا ایک اتنا بڑا عذاب ہے کہ میں اس کی طرف جانے کا سوچتا نہیں. میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے میں بینک میں پیسے رکھ دوں، ریئل اسٹیٹ میں چلا جاؤں. اب ریئل اسٹیٹ کو اس قدر پروموٹ کیا گیا کہ اس نے انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. اب اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں تو ون مین شو ہے. جو بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہی پیسے کما رہا ہے. روزگار کسی کو کہاں سے میسر آیا؟ روزگار دینے کے لیے صرف انڈسٹری ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی انڈسٹری بھی 25-30 خاندانوں کو پالتی ہے. کھوکھر صاحب، یہ جو آپ نے مسائل بتائے ہیں یہ بہت کامن ہیں اور بڑے سطحی سے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھنے میں حکمرانوں کو مسئلہ پیش ہے، فنانس منسٹر کو مسئلہ پیش ہے. بڑی واضح سی چیزیں ہیں. میں پچھلے دنوں سیکٹری انوائرمنٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو فیصل آباد سے کیس آیا. فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریا میں کوئی چائنیز باشندہ تھا، وہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہ رہا تھا، اور اس نے فیصل آباد کے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں این او سی کے لیے درخواست دی ہوئی تھی. اس درخواست کو 1 سال گزر گیا تھا، اور وہ اس کو جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا کنسرن وہ این او سی نہیں دے رہا تھا. آخر اس کو ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑا. ایمبیسی سے بات چلی، انوائرمنٹ تک پہنچی، اور میرے بیٹھے ہوئے اس سیکرٹری صاحب نے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو یہ پنش کر دیں، وہ کر دیں. تو میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا کہ ایک بندے کو انڈیویجولی آپ پنش کر دیں اور آپ کہیں جی کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے یا ہم نے نظام ٹھیک کر دیا ہے. میرے خیال میں اوور آل نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ این او سی ایک سسٹم کے تحت اس کو ملنا چاہیے، نہ کہ ایمبیسی کے تحت اس کو ملنا چاہیے، ایمبیسی کے تھرو ملنا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہوں گی منسٹر فنانس سے، منسٹر کامرس سے، اس طرح کے جو ارباب اختیار ہیں. تو آپ نے یہ مسائل ان کے سامنے پٹ کیے ہیں، اس کا کیا رسپانس آیا ہے وہاں سے؟ بالکل جی، آپ کی بات بڑی درست ہے. آپ کی تو ایک سنی سنائی بات ہے کہ وہ چائنیز یا آپ نے آنکھوں سے دیکھا. میں اپنے ساتھ ہوا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ میرے کچھ مائنز ہیں، ان کے این او سی کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جو کہ گورنمنٹ کا ایک رائٹ ہوتا ہے. جب آپ کو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ، آپ کو مائننگ ڈپارٹمنٹ آپ کو مائنز کے ورک آرڈر دے دیتی ہے، تو این او سی کا انوائرمنٹ سے مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی شرائط بتانی ہے کہ جناب ان کو آپ مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق کام کریں. آج اس بات کو 6 ماہ گزر گئے ہیں، انوائرمنٹ والے اپنی رپورٹ ہی جاری نہیں کرتے، اور حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. اگر آپ نے این او سی دینا ہے تو اس کو ون ونڈو پہ کیوں نہیں آپ لے کے آتے؟ کیوں نہیں اس میٹنگ میں ان لوگوں کو بھی ساتھ انگیج کیا جاتا جہاں پہ این او سی دینا ہے؟ انوائرمنٹ والے ہیں، انڈسٹری والے ہیں، مائنز والے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک جگہ بٹھائیں. جناب یہ ہے اس کا این او سی جاری کرنا، آپ اس کو این او سی جاری کریں، اس کے حوالے کریں. دیکھیں ہمارے ہاں کام نہ کریں نہ کرنے دیں، یہ فارمولہ ہے. اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے، اس کے ساتھ وہ دوسرے معاملات کو بھی چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کی غرض یہ نہیں ہے کہ کام ہو یا نہ ہو، اس کی غرض صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو کس طرح تنگ کر لوں. نان پروفیشنل لوگ ہیں، نان ایٹیچیوڈ لوگ ہیں، ان کو ایٹیچیوڈ نہیں ہے ان کا کاروبار کے حوالے سے، کاروبار کو یہ سمجھتے نہیں ہیں. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو آسان کیا جائے، پاکستان میں جاب کریشن،
اور پلس پاکستان کی اکانومی کو آج بھی سہارا بڑے آرام سے دیا جا سکتا ہے، بشرطے سب سے بڑا ایشو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کو ان چیزوں سے ہوش کا ناخن لینا چاہیے. سیکٹری انوائرمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا سیکٹری انڈسٹری بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی سیکٹریز بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سب پرابلمس کا پتہ ہے. اب جو بندہ اپروچ کر کے ان تک پہنچ جائے اس کی تو ٹھیک ہے، باقی نیچے کام چلتا رہتا ہے. جی تو ناظرین، آپ نے کھوکھر صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا تھا کہ جو بندہ اپروچ کر لے اس کا تو کام ہو جاتا ہے، باقی بیٹھے رہتے ہیں. اور انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 70% انڈسٹری جو ہے اس نے اپنی پروڈکشن 50% تک ڈیکریز کر لی ہے، اور 25% ویسے بند ہو چکی ہے. بے روزگاری ہے، جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ کرائم میں جائیں گے. تو انہوں نے ارباب اختیار کو بھی وارن کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. آپ این او سی بے شک 10 بڑھا لیں، اس میں سے ڈپارٹمنٹ اور ڈال لیں، لیکن یہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے تاکہ ملک پھلے پھولے، یہاں پہ ترقی ہو اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز خان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.